وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اخْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ہود کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ تاریخی بیان چل رہا ہے اور اب یہ دوسری قوم کا ذکر ہے، یعنی قوم عاد کا، اور یہ تاریخی بیان اہل مکہ کے سامنے، کہ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے اور وہ اس دعوت سے بے رخی کا اظہار کر رہے تھے، تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم سے پہلے بھی قوموں کے سامنے اللہ کے پیغمبروں نے دعوت پہنچائی، اور جب انہوں نے اس دعوت کا مثبت جواب نہیں دیا اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح سے تم بھی تاریخ کا ایک حصہ بن جاؤ گے، لہذا اچھا رویہ اپناؤ اور تاریخ میں اچھا نام پیدا کرو، تاکہ لوگ تمہیں بعد میں اچھے تعریف کے ساتھ تمہیں یاد کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے جانے کے بعد اچھی سیرت چھوڑ کر جائے، کہ لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو لہذا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ، عاد کی طرف بھی ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ بھائی سے مراد یہی ہے کہ جو بھی پیغمبر کسی قوم کی طرف اللہ نے مبعوث کیا ہے، وہ اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا، تاکہ لوگ اسے آسانی سے پہچان سکیں، وہ لوگوں کے لیے اجنبی نہ ہو، لوگ اس کی سیرت اور کردار سے بخوبی آگاہ ہوں اور انہیں پہچاننے میں دقت نہ ہو، آسانی سے وہ دعوت کو قبول کرنے والے ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ، ہم نے ہود کو بھیجا جو اسی قوم کا ایک فرد تھا، قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد بھی قدیم قوموں میں سے ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارا انسانوں کو جو دور ہے، جو ایک اندازہ لگایا گیا ہے، وہ کوئی 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے، مبعوث ہوئے، یعنی انسانوں کی جو ابتدا ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 10,000 سال کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ عمریں بھی ان لوگوں کی بڑی طویل ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہی دیکھیں کوئی 1,000 سال تقریباً ان کا دور۔ تو یہ ہے کہ یہ قوم عاد بھی قدیم قوموں میں سے ہے، کوئی 7,000 سال کا عرصہ اس کو بیت چکا ہے۔ اور یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ صرف قرآن کے ذریعے سے ہی ہمیں حاصل ہوئے ہیں، یعنی ان قوموں کے حوالے سے، اور زیادہ تفصیل ہمیں کہیں نہیں ملتی تاریخ میں کہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کالا، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، یعنی جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے ہمیں، لہذا اس مقصد کی تکمیل اسی میں ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔
اور ہمیں بھیجنے کا مقصد وہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اسی کی بندگی میں رہیں۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ان انتم الا مفترون، اور تم صرف جھوٹ گھڑ رہے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود تم نے اختیار کر رکھے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، تمہاری اپنی افترا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، لا اسلکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کام پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا تم سے جو کام میں کر رہا ہوں، یہ تو میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر عائد کی ہے، اور ہر پیغمبر نے یہی کیا ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ان پر ڈالی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور کوئی لالچ کے تحت نہیں، یعنی اس قوم سے جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھی۔ فرمایا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ ہی سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، اسی کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، فرمایا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی کی جائے، اور یہ تو بے عقلی ہے کہ پیدا اس نے کیا اور بندگی انسان کسی اور کی کرے، یہ تو سراسر بے عقلی ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میرے قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بہت غلط کر رہے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو اس پر، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اس کی طرف رجوع کرو، چھوڑ دو باقی سب یہ جھوٹے سہارے جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا، یعنی تمہیں ایسی نعمتوں سے ہمکنار کرے گا تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، مقام دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور زیادہ قوت کا اضافہ کرے گا، تمہیں زیادہ وسائل زندگی بھی دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ موڑو، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ سے منہ موڑنا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ کر جھوٹے سہارے اختیار کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، لہذا تم مجرموں کی طرح منہ نہ موڑو۔ قالوا، اب دیکھیں ان کا جواب دیکھیں کیا تھا، کیسا حیران کن جواب، کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے سامنے کوئی واضح نشانی تو لے کر آیا نہیں، ہم کیسے مان لیں تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قولے کا، تیرے کہنے پر، ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ کوئی نشانی تو لے کے آیا نہیں ہمارے سامنے کہ جسے جھٹلایا نہ جا سکے، کوئی ایسی نشانی نہیں لایا۔ ان نقول، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے تیری دعوت کو، ہم نہیں قبول کرتے۔ ان نقول، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی بد دعا تجھ پر لگی ہے، یعنی تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کو اختیار نہیں کیا، برا بھلا کہتا ہے ان کو، انکار کرتا ہے ان کا، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تجھ پر ان میں سے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، یعنی تو ہمارے درمیان ایک بہت باعزت شخص تھا، ہر شخص تیری عزت کرتا تھا، اور اب سب تجھ سے منہ موڑ کے گزرتے ہیں، کہاں گئی تیری عزت؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی بد دعا تجھے لگی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا کہ آپ ہمارے درمیان بڑے باعزت تھے، آپ کو کس طرح سے لوگ پلکوں پہ بٹھاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے۔ تو یہ وہی رویہ جو کہ اس قوم کا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کالا، تو حضرت ہود نے پھر اس کے جواب میں فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کی گواہی پیش کروں، یعنی میرے ساتھ اللہ گواہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے۔ واشہدوا، اور تم گواہ رہو اس بات پر، انی بریء مما تشرکون، کہ جن چیزوں کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ کا، میں اس سے بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف نہیں آتے، اس سے منہ موڑتے ہو، تو میں تمہارے معبودوں سے منہ موڑتا ہوں، میں ان کی طرف نہیں آتا۔ اور من دونہ، اللہ کے علاوہ جن جن معبودوں کو تم نے اختیار کیا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ فقیدونی جمیعاً، تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ثم لا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، تم آزاد ہو اپنے عمل میں، اور میں اپنا کام کیے جاؤں گا جو میری ذمہ داری ہے، میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو دیکھیں فرمایا انی توکلت علی اللہ ہی ربی، میں نے تو اپنے رب اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وہ ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی میرا بھروسہ تو اس ذات پر ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب رب میں یہ سب مفہوم شامل ہیں کہ وہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، اور وہی نگہبان ہے کائنات کی ہر چیز کا، اور ساتھ یہ کہ وہ حکمران ہے کائنات کی ہر چیز پر۔ تو اس ذات پر میرا بھروسہ ہے، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لہذا جو کچھ تمہیں کرنا ہے میرے خلاف کر لو، میں اس کام پہ قریب بھی نہیں آ سکتا جو تم کر رہے ہو، میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تم بے شک دعوے کرتے رہو کہ بد دعا لگ گئی ہے مجھے تمہارے معبودوں کی، میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے۔ تو یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کی بندگی میں رہیں، اسی کی ڈر اور خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔